تو ارشد صاحب آپ سے ایک دلچسپ سا سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ حکومت کی جو کارکردگی ہے پچھلے 2 سال میں وہ آپ کے سامنے ہے. جی. اب کیا میں اس پہ مزید تبصرہ کروں؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جو حالات پاکستان میں چل رہے ہیں. جی. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کوئی معاشی بدحالی ہے. میں ایک حقیقت پسند ہوں. میرے خیال میں شاید کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو آج کل کے جو حالات ہیں اس کے پاس کوئی ایسا میجک نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے، کیونکہ آپ کا اوور آل اسٹرکچر ایسا ہے کہ آپ خرچے آپ کے زیادہ ہیں، آمدن کم ہے. تو وہ اپنی جگہ. میں زیادہ جو موجودہ حکومت کا آپ دیکھیں کہ جو ان کے بلند بانگ، جو آپ انسٹیٹیوشنلائزیشن کی بات کر رہے تھے وہ اپنی جگہ، پھر اور جو آپ کے اکاؤنٹیبلٹی ہم ایسا کریں گے وہ اپنی جگہ. تو جو گورنمنٹ اپنے مین جو اس کے ایمز ہوں، گولز ہوں، ان کو ابنڈن کر دے پہلے سال میں، تو اس سے کیا آپ نیکی کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو مین ایشو اس کا یہ ہے. اب یہ سارے حقائق سامنے ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں کہ میں اور آپ کوئی کہانی بنا رہے ہیں. یہ 2 سال پہلے تو چلے 2 سال پہلے خدشات میرے تھے، اس وقت بھی آپ کے بھی تھے. لیکن ممکن ہے کہ ہم غلط، اور اب 2 سال بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ سوری، وہ تو واقعی میں کمال کر دیا. لیکن اب وہ غباروں سے ہوا نکل چکی ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں. مطلب میں چونکہ میرے پرانے دوست وہ اس وقت بڑی بڑی پوزیشنوں پہ ماشاءاللہ پوسٹوں پہ ہیں. پھر میرے یونیورسٹی کے وقتوں کے دوست احباب ہیں، ان کے واٹس ایپ گروپس میں دیکھتا ہوں. پھر میرے اپنے کچھ اور کلیگز ہیں، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی اور ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کی گفتگو میں مجھے ابھی بھی کوئی خاص تبدیلی نہیں دکھائی دیتی. وہ اب بھی اگر ہوں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ خان صاحب دفاع کریں، اور یہ نواز چور ہے، یہ وہ گفتگو ان کی نہیں بدلی. اچھا چلیں، یہ تو ایک سیاسی والے لوگ ہیں، شاید وہ ایک عقیدت مندی ایک بار پیدا ہو جائے نہیں ختم ہو پاتی. کچھ ہیں جو کہ ادروائز بڑے ریشنلسٹ ہیں. مطلب ہے وہ صبح و شام ان کی گفتگو سنیں تو خدا رسول کو ہر قسم کی تنقید دیتے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن جو ہی عمران خان صاحب کا ذکر آئے تو وہ اسی پیغمبرانہ طریقے سے محبت کا اظہار. تو یہ کیا فینامینن ہے؟ ایسا کیا ہے کہ میں آپ کا سوال نہ صرف سمجھ گیا ہوں بلکہ اس سوال کو میں ہر روز جو ہے یہ میرے سامنے آتا ہے کہ ہمارے ریشنل دوست، لبرل دوست، جو ادروائز لبرل ہیں، ریشنل ہیں، سائنٹیفک طریقے سے دنیا کو، زندگی کو، انسان کو دیکھتے ہیں، وہ بھی سیاسی لحاظ سے وہ اتنے بے شعور ہیں کہ اب اچھا یہ ریئلی یہ بہت بڑا میرا اپنا ذاتی دکھ ہے، کیونکہ یہ ساری کمیونٹی میری اپنی کمیونٹی ہے، اور یہ اس کمیونٹی کو دینی طور پر تیار کرنے میں میرے اپنا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ، یہ جو ہمارے دوست ہیں جو تعلیم یافتہ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ریشنل اور لبرل قسم کے ہو گئے. اچھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پولیٹیکل شعور بھی ہے. دیکھیں پولیٹیکل شعور ایک الگ چیز ہے. سوشیالوجی، سوشل سائنس جو ہے، اکنامکس جو ہے، سیاست کے ساتھ اکنامکس جڑی ہوئی ہے، اور ایک جمہوریت کیا ہے، قوموں نے ترقی کیسے کی ہے، ان کا ایوولوشن کیسے ہوا ہے، یہ ڈیموکریسی کا نظریہ آیا اور ایوالو کیسے ہوا ہے، اور یہ جو مغربی جو ترقی یافتہ جمہوریتیں ہیں یہ معاشرے اس تک کیسے پہنچے ہیں، اور آج جو بھی یہ ترقی، خوشحالی اور انسان دوستی جو ہم مغربی معاشروں میں دیکھتے ہیں وہ اسی جمہوری عمل کی ہی وجہ ہے. تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آپ پہلی دو صدیاں کا وہ جو ساری اسٹرگل جو ہوئی ہے، اور ہماری پہلی جو 20ویں صدی تھی، اس میں جو بھی تبدیلیاں ان معاشروں نے لی ہیں،
تو یہ سارا اس کا تعلق براہ راست جمہوری عمل سے تھا اور ان کے جمہوری اداروں کی مضبوطی میں تھا جی اور رول آف لا پہ تھا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مجھے ایسے دکھتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں اور ایک سائنسی افکار سے بھی ہم جو ہیں متاثر ہو جاتے ہیں, دنیا زندگی کو کائنات کو سمجھ جاتی ہیں کہ یہ کیسے بنی ہوئی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں سوشل سائنسز کے بھی آپ ماہر ہو گئے ہیں, آپ پولیٹیکل سائنس کے بھی ماہر ہو گئے ہیں, آپ اکانومی کے بھی ماہر ہو گئے ہیں. اپنا یہ میں اس کو یوں اس کی سائنٹیفک انالیسز میں یوں کرتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پہ ایک پسماندہ معاشرہ ہیں جو ایک اگنورینس پہ پلتا اور بڑھتا ہے. ہمارے ہاں سوائے جہالت کے اور کچھ بھی نہیں ہے چاروں طرف. وہ ہمارا نظام تعلیم ہو, وہ ہمارا نظام اقدار ہو, وہ ہمارا سماجی نظام ہو, وہ ہمارا اخلاقی نظام ہو, وہ ہمارا مذہبی نظام ہو, چاروں طرف ایک آپ کو ایک جہالت ہی جہالت نظر آئے گی. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ہم اگر کسی ایک چیز کے حوالے سے ہم روشن خیال اور انلائٹنمنٹ ہمیں مل بھی جاتی ہے کسی ایک رخ سے, تو باقی کے میں ہم سارا ایک اندھیرے میں ہی, وہ جو ہماری جو بنیاد ہے جہالت کی, جو ہم اتنے آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ ذہین نہیں ہو پائے کہ ہم کمپریہنسولی سارے مسائل کو سائنٹیفکلی دیکھ سکیں, سارے مسائل کو روشن خیالی کے ساتھ دیکھ سکیں. دیکھیں روشن خیالی جو ہے, روشن خیالی جمہوریت کے بغیر تو روشن خیالی ہو ہی نہیں سکتی. اگر جو انلائٹنمنٹ کا جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ الٹیمیٹلی اس نے جو پولیٹیکل صورت اختیار کی وہ ڈیموکریسی تھی, وہ رول آف لا تھا, وہ سارے انسانوں کا برابر, معاشرے کے سب انسان جو ہیں وہ ریاست کی نظر میں وہ برابر ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آئیں کہ بھئی اب کوئی بادشاہ نہیں رہے گا, اب کوئی فوجی جنرل جو ہے وہ آ کے اقتدار پہ قبضہ نہیں کرے گا, کوئی جو ہے کوئی پیدائشی حکمران نہیں ہوگا, عوام چنیں گے, عوام ہی اس کو بدلیں گے, عوام ہی تبدیل کریں گے, عوام ہی لائیں گے, عوام ہی اس کو اگر وہ اچھی پرفارمنس نہیں کرتا تو وہ چلے جائیں گے. تو ارشد صاحب ذرا یہاں میں ٹوکنے کی معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ نے ذکر کیا کہ یہ جہالت یا غربت اور اس معاشرے میں, لیکن حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے. اگر آپ دیکھیں نا, یہ لوگ اکثر اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے. اگر پاکستان میں بھی دیکھیں, یہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز لوگ ہیں, یہ اکثر بڑے متمول گھرانوں سے ان کا تعلق ہے. رہتے بھی اکثر یہ ڈیفینس اور بالکل ایریاز والے ہیں, ووٹ بینک بھی وہاں ہے ان کا. اور تو اس لیے یہ بات کہ یہ کیونکہ جہالت کی وجہ سے ہے تو شاید ڈیٹا یہ نہیں سجیسٹ کر رہا. دوسری بات کہ آپ نے کہا جمہوریت اور یہ, تو اس لحاظ سے تو جو پاکستانی ان جمہوری معاشروں میں رہ رہے ہیں ان کو پھر زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے جمہوری سٹرگلز کو. آپ اگر دیکھیں تو یہ باہر والے سب سے زیادہ اس قسم کی غفلت کا شکار ہیں. تو یہ اس فنامنن کو میں ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر یہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے. اچھا, اس میں جو کلاس ہے آپ کی جو پاکستان ہے, آپ نے پاکستانی کہ بھئی یہ جو سارے ادروائز جو لبرل لوگ ہیں, یہ تعلیم یافتہ بھی ہیں, خوشحال طبقات سے تعلق رکھتے ہیں, تو بھئی یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ آج کے دور میں کسی ریاست کسی معاشرے کے لیے جمہوری عمل جو ہے, جمہوری ارتقاء جو ہے وہ کس قدر اہم ہے اس کی ترقی کے لیے, یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے. اچھا, اس میں پھر یہ آ جائے گا کہ ہم لوگ جو ہے نا, میں پھر وہی اسی لیے کہوں گا کہ جو ہماری جو بیسکس ہے
جس مٹی سے ہم جو مٹی ہے ہماری وہ ہے ہی اگنورینس کے اوپر. تو بھائی آپ کوئی ایک آدھ پھول تو کھل جائے گا, ہو سکتا ہے آپ کی ٹہنی میں ایک پھول ایک کلی اگائے, باقی کلیاں خشک ہی رہ جائیں, وہ سوکھی رہ جائیں. اچھا, تو میں تو ان کو, اور دوسری بات یہ کہ ان کے مفادات, پھر ہوتا کیا ہے انسان, ہم لوگ جو ہے نا شارٹ سائٹڈ ہیں. جو پسماندگی جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, آپ کو چھوٹے ذہن کا بناتی ہے, یہی ہے نا. تو پسماندگی جو ہے وہ ہمیں چھوٹا کرتی ہے, ہمارا چھوٹا ذہن ہوتا ہے, ہم قریب کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے, ہم سطحی چیزوں کو دیکھتے ہیں, گہرائی میں نہیں دیکھ پاتے. تو یہ ایک ہماری جو ذہنی سطح ہے کہ بھئی ہم ایک حد تک کسی ایک پہلو سے تو ہمارے میں ایک سپارک سا ایک روشنی کا آ جاتا ہے, لیکن باقی کا سارا علاقہ جو ہمارے برین کا اس کی جو ورکنگ ہے وہ اپنی بنیادی اصولوں پہ ہی چل رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک تنگ نظری سے چیزوں کو دیکھنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کی یہ جو ہے نا کہ چند لوگ, جس معاشرے کے 10-20% ہی لوگ صرف یونیورسٹی ایجوکیشن تک جاتے ہوں, اور چاروں طرف معاشرہ جو ہے وہ ایک پسماندہ سوچ اور فکر کا ہر وقت ہو. پھر ہر وقت یہ بھی چیز ہے کہ پراپوگنڈا جو ہے نا, وہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سارے جو آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مطلب کہ جب ہر وقت ARY دیکھتے رہیں گے, سامنے لگا ہوا ہے اور بڑی سی دیواری سکرینیں ہیں ماشاءاللہ ادھر آپ کے گھروں میں, پوری دیوار جتنی لگا کے یہ بیٹھے ہوتی ہیں, اور ہر وقت جو ریاست کی طرف سے جو پراپوگنڈا, جو غلاظت اور گندگی پھیلائی جا رہی ہے, اور وہ جو ہے وہ. اچھا, اس میں پھر یہ بھی ہوا ہے کہ اپنا ایک تو مفادات جو ہوتے ہیں نا پرسنل, جو خاص طور پہ پاکستانی میں گروپ کی بات کر رہا ہوں, جو پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے اس طرح کی, وہ آپ خوشحال ہیں, کھا پی رہے ہیں, اچھے آپ عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ کو تو تبدیلی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, جو ریئل تبدیلی ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی, آپ تو فٹ ہیں, آپ کے تو مسائل ہے, آپ کو تو ٹھیک ٹھاک آپ کی زندگی چل رہی ہے, تو آپ جس کو مرضی بچا کے, جس کو چور کے, کس کو برا کے, کس کو جو, آپ کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں ہو رہا, اور آپ انفلوئنس ہو رہے ہیں پورے پراپوگنڈے کے ساتھ. نمبر 2 جو چیز ہمیں جو دی ہوئی ہے وہ ایک یہ جو حب الوطنی کا کیڑا ہے, یہ حالانکہ ایک بڑی اچھی طاقت ہوتی ہے حب الوطنی جو ہوتی ہے, میرے خیال میں ایز اے انسان وہ آپ کی طاقت بنتی ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ طاقت نہیں بنی, بلکہ یہ جو ہے یہ ایک ہم وطن دشمنی, حب الوطنی میں اصل میں ہم وطن دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ملک کو ہم نے اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں, اس کو ہر وقت غیر مستحکم کر رہے ہیں, اس کو ڈیریل کر رہے ہیں, اور جو انسانیت کا جو دھارا ہے جو آگے بڑھنے کا, معاشروں کا, ریاستوں کا, ہم اس سے بالکل الٹے چل رہے ہیں, اس سے بالکل برعکس چل رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں واقعی ارشد صاحب, اس پہ ذرا میرا اپنا ذاتی ایک تجزیہ شیئر کر لیتا ہوں. جی, تو اس کو میرے خیال میں اس کو یہ اربن ریلیجن فینومینن سمجھتا ہوں. جی, ہم دیکھیں نا, آپ ماشاءاللہ اکثر بحث مباحثے کرتے ہیں جو ریلیجیس لوگ ہیں. جی ہاں, اکثر محرم کے دنوں میں آپ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اچھا, میرا اپنا بھی ذاتی تجربہ ہے, میرے دوست رہے ہیں احمدی فیتھ سے ان کا تعلق, تو بڑے لبرل لوگ ہوتے ہیں. ادروائز جو ہی آپ ان کے جو مذہبی عقائد کو ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں, یکدم وہ اپنی ساری جو ریشنلٹی ہے وہ اتار کے, جو ان کی دوسری آئیڈینٹی ہے فیتھ والی, وہ اس کے ماتحت ہو کے پھر بحث شروع کر دیتے ہیں. تو
ریلیجن کرتے یہی ہے کہ آپ ایک ریٹرک، ایک شروع میں ریٹرک یہ اصول ہے، یہ اصول ہیں، بالکل صحیح بات ہے، آپ اس کو امبریس کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کی آئیڈینٹی بن جاتی ہے، وہ آئیڈینٹی، اور پھر آپ ساری عمر اس آئیڈینٹی کے غلام بن جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہی چیز آپ دیکھیں، بڑے بڑے اچھے شیعہ ہمارے دوست ہیں، بڑے لبرل ہیں، نامی گرامی، لیکن محرم کے دنوں میں جو اچانک ان کی گفتگو، وہ ٹھیک ہے، وہ اس وقت وہ تھوڑی دیر کے اتار کے وہ دوسری طرف. یہ غالباً یہ ان کے ساتھ بھی اعلان تو نہیں ہوا کہ یہ ایک نیا ریلیجن ہے، اسی میں اس کو اربن ریلیجن کہتا ہوں، کہ یہ ایک اربن ریلیجن ہے، ایلیٹ کلاس کا ریلیجن. شروع میں وہ ریٹرک تھا کہ نواز چور ہے، حکومت چور ہے، سب چور ہیں، عمران ایک پیغمبر، کہانی پیغمبر لیکن پیغمبر ہے، اچھا، اور وہ سب کچھ بدلے گا، اور یہ وہ کرتے رہے، ایک بلیف سسٹم ان کا بن گیا ریٹرکس. بالکل ٹھیک. اب وہ اس کے غلام ایسے بن چکے ہیں کہ ان کو شرم آتی ہے، اس سے ایگو ٹوٹتا ہے کہ اب ہم کیسے، مطلب ہے بہت سارے دیکھیے انہوں نے توبہ پارٹی جوائن کر لی کہ ہماری توبہ، اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم سب غلط تھے، لیکن ہر ایک کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہ یار ہم غلط تھے. وہ اپنے آپ کو اتنے بڑے افلاطون سمجھتے ہیں یا سمجھتے رہے کہ اب وہ اس شہر سے نکل ہی نہیں سکتے، اس نئے اربن ریلیجن. اور یہ مسئلہ ہمارے باہر والوں کو زیادہ ہے. یہاں آپ دیکھیں تو یہ ریلیجن فینامنا ادروائز بھی کافی زیادہ ہے، کہ مطلب اتنا آپ کو اپنے ملک میں نہیں دکھائی دے گا جتنا یہاں ان لوگوں میں دکھائی. تو غالباً عمران ان کا وہ ایک پیغمبر تھا، وہ وہاں پہ تبدیلی لایا. اگر وہ تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے. جیسے وہ آپ مذہبی لوگوں سے بحث کریں نا، تو ہمیشہ جو مسلمانوں کی حالت اس لیے خراب ہے کہ یہ صہیونی کر رہے ہیں یہودی. تو یہ اگر پاکستان میں یہ 2 سال میں عمران نہیں، اس کو چلنے نہیں دیا گیا، تو میرے خیال کا چور ہی نہیں کرنے دے رہے، وہ نہیں دے رہے، وہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ ہو جائے گا بھی فقط تھوڑا آپ عبادت جاری رکھیں تو حالات سدھر جائیں گے. تو وہ ایک قسم کے، تو یہ وہ ہمارے لبرل لوگ، ریشنلسٹ، بیسیکلی یہ بھی وہ فیتھ والے لوگ ہیں، لیکن کہہ نہیں سکتے یا کہتے نہیں ہیں، لیکن ادروائز یہ بھی. تو اب ان کا یہ فیتھ کیسے بدلا جائے؟ کوئی ڈیٹا ان کے سامنے ہے، مثالیں ان کے سامنے ہیں، سب کچھ سامنے ہے. یہاں پہ ویسے ایک مجھے خلیل جبران کی ایک حکایت یاد آتی ہے کہ اس میں کہتا ہے کہ ایک عقاب آسمان پہ پرواز کر رہا تھا، اچانک اس کو نیچے ہزاروں میل دور ایک دانہ نظر آیا. اس نے کہا کمال ہے میری اس آنکھ کی کہ جو اتنی دور سے اس کو یہ دانہ دکھائی دے رہا ہے، میں جھپٹ لیتا ہوں اسے. تو وہاں سے وہ تیزی کے ساتھ نیچے اترا، کہ اس نے پنجے میں اٹھایا کہ ایک دم اٹھ نہیں سکا کیونکہ ایک جال اس کے اوپر آ گیا تھا. وہ پھڑپڑاتا رہا لیکن جال میں پھنس چکا تھا. تو اس نے پھر کہا کہ لیکن غارت کرے میری ایسی نظر کو، ہاں، کہ جو ہزاروں میل سے دور دانہ تو دیکھ سکتی ہے، جال نہیں دیکھ سکتی. ٹھیک. تو غالباً یہ وہ کہ باقی تو یہ بڑے، ہم جال نہیں دیکھ پاتے، نہیں آپ تو دیکھ پا رہے ہیں نا، آپ تو سارے جال کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسا جال بچھا ہوا ہے. یہ صرف اس ایک دانے کو کرپشن ہے، اس کے پیچھے جو باقی سارا جال بچھا ہوا ہے وہ شاید ان کی دیدہ بینا کو نہیں نظر آتا. تو وہ یہ میرا خیال ہے کہ شاید یہ ہماری سماجی اور سیاسی کچھ تربیت اور ارتقائی طور پہ ہم چونکہ پیچھے ہیں، اور ابھی ہم جو ہیں اتنے میچور نہیں ہوئے علمی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اور ہم جو ہیں ایک جب تک دیکھیں ہماری تعلیم و تربیت والا جو عمل ہے وہ ریشنل بنیادوں پر تب تک وہ نہیں ہوگا. آپ جو نتائج چاہتے ہیں جیسے ان ترقی یافتہ اور متحرک معاشروں میں آئے ہیں، وہ ہم میں نہیں آئیں گے. ہم پارشل ویژن رکھنے والے لوگ ہیں.
ہم صرف جو ہے نا پوری پکچر کو نہیں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہم صرف ایک ہی پارشل سا ایک حصہ دیکھتے ہیں اور بس اسی پہ ایمان لے آتے ہیں۔ جمہوری تحریک اصل میں انسانی حقوق کی تحریک ہے، وہ عوام کو امپاورمنٹ کرنے کی تحریک ہے، عام آدمی کو، عام شہری کو حصے دار بنانے کی، ریاست کا، معاشرے کا، یہ اس کی تحریک ہے۔ لیکن یہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تقسیم سے تقسیم دار ہوتے چلے جائیں، تو یہ ان لوگوں نے جو لبرل اور باشعور جو ہوئے ہیں یا بنے ہیں اس دور میں پہلے 10-20 سال میں نئی سائنسی تعلیم آنے کی وجہ سے اور ریشنلٹی کو فروغ ملا، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی تقسیم کر کے ایک اس تحریک کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ افسوس کی بات یہ ہے، اب دیکھیں امریکہ میں ایک وہ جارج فلائیڈ کا واقعہ ہوا، اس کے خلاف جو تحریک اٹھی، تو یہاں پہ میجارٹی گورے لوگ جو لبرل وہ ان جلسوں میں اور اس میں جاتے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں انا سے ابو ہونا۔ اصل میں دیکھیں اپنی انا اور ایگو سے بلند ہونا، یہ ان معاشروں کی میچورٹی کا نتیجہ ہے۔ میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ہم صدیوں سے ایک بہت ہی پسماندہ ہیں اور لوئر ذہن کے لوگ ہیں، تعلیم آنے کے باوجود ہم جو ابھی بھی ہم مسخ شدہ ہیں، اور ہمارے ذہن کے، برین کے، دیکھنے کے، سوچنے کے بہت سارے حصے ابھی بھی ہمارے بلاک ہیں۔ وہ وہاں وہی ہم ایسے ہی ان چیزوں کو دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ لبرل جو لوگ ہیں اور بڑے پڑھے لکھے اور بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، یہ دیکھیں ان کی سوچ میں اور ایک عام جیسے ایک جو اسے پھر ہم یوتھیا اگر کہہ دیں تو اس میں اور ان کی سوچ میں بالکل فرق نہیں ہے۔ ایک میٹرک پاس میں اور ان پڑھ میں زندہ آباد مردہ آباد کرنے والے کو ہیں، اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی سوچ میں۔ تو اب پھر جو شخص، جو لوگ اتنے 2 سال کا تجربہ ہونے کے بعد بھی چلیں، جو بھی یوٹوپیا ان کے ذہن کا تھا، چلو بھائی شروع میں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ 2 سال ہونے کے بعد پھر بھی وہی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ ایمان کامل کے درجے، تو یہ کیا ہے؟ تو ہے، چلیں ان کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔